خبروں سے آگے میں آج شام امیج بمبارڈمنٹ کیا ہے، یہ ہماری سوچ اور طرز زندگی کو کیسے متاثر کر رہی ہے اور کیسے بچا جا سکتا ہے، انہی سوالوں کے جواب دیکھیے ہمارے آج کے خصوصی شو میں۔ یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش خبروں سے آگے۔ السلام علیکم، وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پروگرام خبروں سے آگے کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ اگر بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو کچھ دیر کے لیے ایک طرف رکھیں تو آپ کے گھر، دکان، کاروبار یا آفس میں روزانہ کتنے گھنٹے ٹیلی ویژن آن رہتا ہے، یا پھر انٹرنیٹ پر آپ روزانہ کتنی ویب سائٹس یا ویڈیوز دیکھتے ہیں؟ یہ بہت سے لوگ تو اب انگلیوں پر شاید گن بھی نہیں سکتے۔ اکثر اوقات تو بیک گراؤنڈ میں ہی ٹی وی ہر وقت آن رہتا ہے اور اس کی آواز بھی گھر کے باقی لوگوں کی آوازوں میں ہی گھل مل جاتی ہے۔ لیکن ہر طرف سے امیجز یا تصویروں کی یہی جلغار ہمارے دماغ پر کیا اثر ڈالتی ہے؟ اس سے لوگ کس قسم کے نفسیاتی اور سماجی مسائل کا سامنا کرنے لگے ہیں، اور کیا اس جلغار سے، جسے امیج بمبارڈمنٹ بھی کہا جاتا ہے، بچنے کے کوئی طریقے ہیں؟ یہ سوال تو ذرا مشکل ہیں، لیکن ان کے کچھ جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے عبدالعزیز خان نے ہمارے آج کے خصوصی شو میں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہمارے چاروں طرف دنیا تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ تبدیلی کی رفتار اس قدر تیز ہے کہ اس سے پہلے کہ انسان دنیا کو سمجھنے کے ماڈلز تیار کرے، ماحول پرانا ہو جاتا ہے۔ اسی تبدیلی میں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے تصویروں کی الغار۔ جس تبدیلی کی طرف ہم اس ایپیسوڈ میں متوجہ ہو رہے ہیں وہ ایک مختلف قسم کی تبدیلی ہے، اور اس تبدیلی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تقریباً 100 سال پیچھے جانا ہوگا۔ جی ہاں، 100 سال پیچھے۔ 1895 میں لوئی لومیئر نے ایک ایسا کیمرہ ایجاد کیا جو بہت تیزی سے تصویریں کھینچتا تھا۔ ان تصویروں کو جب ایک کے بعد ایک تیزی سے چلایا جاتا تھا تو موشن پکچر یعنی چلنے والی تصویر پیدا ہو جاتی تھی۔ آج ہمارے ٹیلی ویژن سیٹس ایک سیکنڈ کے اندر 30 تصویریں ہماری نظروں کے آگے سے گزارتے ہیں۔ اس الغار میں شامل ہیں تازہ ترین خبریں، ڈرامے، قصے، کہانیاں، فحش مجرم۔ جب ان تمام کو ایک ہی الغار کی شکل میں انسانیت کے ذہن و ضمیر پر برسایا جاتا ہے تو کمیونیکیشن سکالرز اس فینومینا کو کہتے ہیں امیج بمبارڈمنٹ۔ 30 فریم فی سیکنڈ کی رفتار سے ہونے والی اس تصویروں کی الغار سے پریشان ہو کر لوگ مختلف قسم کی نفسیاتی پناہ گاہیں ڈھونڈتے ہیں۔ قدامت پسند مذہب کی آڑ لیتا ہے اور شدت پسند ٹیلی ویژن پر ڈنڈے برساتا ہے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کی ہر تہذیب اس الغار سے خوف زدہ ہے۔ امریکہ کے اندر بھی تصویروں کی الغار نے خوف پیدا کر دیا ہے، اور آج میں ایک ایسے فرانسیسی خاندان سے ملنے جا رہا ہوں جو تصویروں کی الغار سے پریشان ہو کر اپنے گھر میں بند بیٹھا ہے۔ Hello, how are you? لوک کا بیٹا پیانو بجاتا ہے اور چھوٹی بیٹی وائلن۔
ऑड्री सबसे बड़ी बेटी है और इसे पेंसिल स्केचेस बनाने का बहुत शौक है. What's going on here? This is just like the sea from the bottom. So here you see the lights of the sun, and it's getting darker, and it's supposed to like reflect peace and silence, calm. That's how you want the world to be. No, it's because I like the sea, but I'm really afraid of the depth. Like, so this is to calm me down when I'm scared. इनके घर में दाखिल होके लगता है कि पिछली सदी खत्म ही नहीं हुई. न टाइटैनिक डूबा है, न पहली जंग अजीम शुरू हुई है. मजहब की गिरफ्त इनके घर पर आज भी मजबूत है और फ्रांस की कदीम रिवायात को इन्होंने जिंदा रखने की भरपूर कोशिश की है. How important? आपके लिए रिवायात कितनी ज़रूरी हैं? Tradition means a lot because रिवायात बहुत ज़रूरी हैं, बल्कि हमारी जड़ें भी इन्हीं रिवायात में मौजूद होती हैं. इनके घर में टीवी नहीं है और ये समझती हैं कि यूरोप के रिवायती इक़दार को बचाने के लिए टेलीविज़न का खात्मा ज़रूरी है. Why do you not have? आपके घर में टीवी क्यों नहीं है? I don't like this presence of intruders. मुझे अजनबी लोगों की मौजूदगी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में बिल्कुल पसंद नहीं. और टीवी तो ऐसी खिड़की मालूम होता है जो दूसरे लोगों की ज़िंदगियों में खुले. मैं नहीं चाहती कि ये अजनबी लोग मेरी ज़िंदगी और मेरे घर में हों. I remember as a child having seen things that I wouldn't have chosen. मुझे याद है अपने बचपन में मैंने बहुत सी चीज़ें देखी जो मैं नहीं देखना चाहती थी. मसलन खबरों के दरमियान खाना खाते वक्त मुझे आज तक याद है मैडोना की एक फिल्म की झलकियाँ और उसमें दिखाई जाने वाली तस्वीर और हरकतें बाकायदा पोर्नोग्राफी की तरह थीं. Those things were like pornography. If I was talking. मैं अगर एक रिवायत पसंद मुसलमान से बात कर रहा होता तो वो भी यही कहता. क्या आपने कभी महसूस किया कि आप तक रोजाना वो तमाम मालूमात नहीं पहुंच रही जो आप हासिल करती अगर आपके पास टेलीविजन होता? I think that the important part of information always comes to you. मेरे ख्याल में ज़रूरी मालूमात तो आप तक अखबारात के ज़रिए पहुंच ही जाती हैं. मैं हमेशा किताबों के साथ होती हूँ. मुझे याद है मैंने अपने वालिद की डिक्शनरीज और किताबों से पढ़ना सीखा और मेरी बहन ने भी ऐसा ही किया. आज मेरे बच्चे भी किताबों और रिसालों से सब कुछ सीखते हैं. Read also in their comics books and everything. So do you miss television in the house? But one concern that I've always had is that. मगर मुझे फिक्र ये है कि मैंने पीटर बेंचले की लिखी हुई किताब पढ़ी, जॉज. मुझे तकरीबन 3 से 4 दिन लगे ये किताब खत्म करने में. जब मैंने फिल्म देखी तो वही कहानी 1.5 घंटे में समझ ली. But when I watched the movie Jaws, it took me like 1.5 hours. And my ability to remember scenes from that movie. आज मेरी फिल्म के सीन याद रखने की सलाहियत किताबों के अल्फाज याद रखने की सलाहियत से कहीं ज़्यादा अच्छी है. क्या आपने कभी महसूस किया कि टेलीविज़न कहानी सुनाने में किताबों पर ज़बरदस्त बरतरी रखता है? Raked in $470 million worldwide at the box office, confirming Spielberg's reputation as one of Hollywood's top directors. It's not the same way. ये दोनों तरीके एक जैसे नहीं हैं. एक किताब उतनी ही ताकतवर हो सकती है कहानी सुनाते वक्त अगर आप उसमें वक्त लगाएं. इन्होंने मुझे कन्विंस करने की कोशिश की कि एक किताब उतनी ही ताकतवर हो सकती है जितनी कि फिल्म. मगर क्या एक डरावने नावल को पढ़कर इंसान उसी तरह चीखता है जैसे कि फिल्म के दौरान? और क्या एक फिल्म की तरह नावल को भी 2 घंटे में ख़त्म किया जा सकता है? इस पर इनका कोई ओपिनियन न था. Do you miss television in the house? No. I'd never had TV, so I don't know how it's like. With visual media, watching a television program, watching a film, there's no explicit training needed. इसके बाद मेरी गुफ्तगू हुई प्रोफेसर टिम गिब्सन के साथ, जो फिल्म स्टडीज़ और कम्युनिकेशंस के प्रोफेसर हैं. इनसे मेरी मुलाकात वॉइस ऑफ अमेरिका की लाइब्रेरी में हुई. इस लाइब्रेरी में, जिसे किताबों और प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स के लिए बनाया गया था, अब वीडियो टेप्स ने दाखिल होना शुरू कर दिया था.
کتاب اور الیکٹرانک امیج کے درمیان ہونے والی یہ جنگ اب لائبریریز میں بھی داخل ہو چکی تھی، اور شیلفز پر جگہ حاصل کرنے کے لیے کتابوں کو ویڈیو ٹیپس کا مقابلہ کرنا پڑ رہا تھا۔ کتابوں اور ویڈیو ٹیپس کے اسی میدان جنگ میں ہم کرسیاں ڈال کر بیٹھ گئے اور قلم کے مستقبل پر بات چیت شروع کر دی۔ Today everybody would know James Bond. Maybe it's time you let me get on with my job. But if you were آج ہم سب جیمز بانڈ کو جانتے ہیں، لیکن اگر ان 100 لوگوں سے پوچھا جائے جو جیمز بانڈ کو جانتے ہیں کہ ان میں سے کس کس نے ایئن فلیمنگ کی کتابیں پڑھی اور کس کس نے فلمیں دیکھی، تو وہ تعداد بہت ہی کم ہوگی جس نے کتابیں پڑھی۔ یہ تبدیلی سامنے رکھتے ہوئے کہانی کا مستقبل کتاب ہے یہ فلم۔ You're right to say that آپ نے بالکل درست کہا، ہیری پوٹر جیسی کتاب جسے دنیا بھر میں بچوں نے پڑھا ہو اور اس کے کئی زبانوں میں ترجمے ہوئے ہوں، جس کی کروڑوں کے حساب سے کاپیاں بکی ہوں، پھر بھی زیادہ تر بچوں اور بڑوں نے فلم دیکھی ہوگی بجائے کتاب پڑھنے کے۔ media corporations view film and television as kind of میڈیا کارپوریشنز کی نظر میں اب مرکزی کردار فلم اور ٹیلی ویژن کا ہے۔ اس کے ذریعے وہ پیسہ بنایا جاتا ہے جس سے باقی کمپنی چلا کرتی ہے۔ اب جب بھی مثال کے طور پر اسپائڈر مین کی فلم بنتی ہے تو پبلشنگ انڈسٹری والے اس کی زیادہ سے زیادہ کتابیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، so that the print industry then becomes kind of this vehicle for taking advantage یعنی یہ انڈسٹری اب انہی کرداروں اور افسانوں پر چلتی ہے جو کہ تصویروں والے میڈیا یعنی فلم اور ٹی وی دنیا کے سامنے لاتے ہیں۔ But then what was it that gave تو تصویر کو تحریر پر اس قسم کی فوقیت کیسے حاصل ہوئی؟ It's generally the ability, the ease of اس کی وجہ سمجھنے کی آسانی ہے، یعنی اگر آپ اس حد تک پڑھنے کی صلاحیت پیدا کرنا چاہیں کہ آپ اخبار پڑھ سکیں، اس سے لطف اندوز ہوں اور اسے مکمل طور پر سمجھ سکیں اور اخبار کے ساتھ گفتگو کر سکیں، تو اس کے لیے تو آپ کو کئی سالوں کی تربیت چاہیے ہوگی۔ صرف پڑھنے کے لیے آپ کو کئی سال تک باقاعدہ تربیت لینا پڑتی ہے، اور اس کے آگے پھر تحریر پر اس حد تک عبور کہ آپ ایک اخبار کی زبان سمجھ سکیں تو مزید اور زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہوگی۔ اس کے مقابلے میں تصویری میڈیا جیسے فلم اور ٹیلی ویژن، انہیں سمجھنے کے لیے آپ کو باقاعدہ تربیت کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ انسان فوراً سمجھنے لگتا ہے۔ اب جیسے جیسے انسان ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے روزمرہ کی معلومات حاصل کر رہا ہے، لکھائی اور اخبارات اس کے لیے غیر ضروری ہوتے جا رہے ہیں۔ اخبار خریدنے والوں میں کافی عرصے سے کمی آتی جا رہی ہے، بہت سے اخبارات تو اس نقصان کی وجہ سے بند بھی ہو چکے ہیں۔ پروفیسر گبسن سے بات کر کے مجھے اندازہ ہوا مستقبل میں زیادہ تر معلومات تصویروں کے ذریعے دنیا میں پہنچائی جائیں گی۔ جو قومیں اور افراد تصویروں کا بائیکاٹ کریں گے وہ انفارمیشن سٹاویشن کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ معلومات کا قحط ثقافتی روایات کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہو جائے گا، مگر معلومات کے لیے تصویروں پر انحصار کس قسم کا انسان پیدا کرتا ہے؟ ٹی وی کس قسم کا سماجی ضمیر پیدا کرنا چاہتا ہے؟ یہ جاننے کے لیے میں ایک اور شخصیت سے ملنے کے لیے گیا۔ Hey Leo, it's Aziz, and I have Ilyas with me. I mean, if for example, you're cutting vegetables with a rock and smashing them, and you turn on the TV and someone is using a knife, and you decide, I'd like to incorporate that into my life. Is that bad? This is how I start my day. I take a little television. Tonight, President Obama Let's see what we have here. میرا دوست لیو ایک ویڈیو ایڈیٹر ہے جو اکثر وائس آف امریکہ کے لیے بھی کام کرتا ہے۔ Americans speak their minds at town hall meetings, or at least Glenn Beck's mind. You know, there are people out there, lots of them in every part of the world who feel دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ایک قوم کا حصہ ہیں، اور یہ قوم ایک تہذیب کا حصہ ہے، اور یہ تہذیب برسوں پرانی ثقافت کو لیے چل رہی ہے، اور یہ پورا کا پورا ماڈل صرف تب ہی زندہ رہ سکتا ہے اگر آپ اپنے گھر میں آنے والی معلومات اور تصاویر کو کنٹرول کریں۔ television does not let you do that.
یہ ڈبہ جسے ہم ٹیلی ویژن کہتے ہیں آپ کو یہ اختیار نہیں دیتا. یہ تصاویر جو آپ کے اپنے گھر میں آ رہی ہیں یہ افغانستان، عراق اور دنیا بھر کے ممالک میں سے کہیں سے آ سکتی ہیں. If this box is smashing those, then I don't think they were that important to begin with. اگر یہ تصویروں کا ڈبہ ان اقدار کو ختم کر سکتا ہے تو وہ اتنے ضروری تھے ہی نہیں جتنا ہم ان کو سمجھتے آئے ہیں. اگر آپ باقی دنیا کو دیکھتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو دیکھ کر تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو کیا یہ غلط ہے؟ کیا یہی سماجی تبدیلی کا بہتر طریقہ نہیں؟ مثلاً آپ پتھر سے سبزی کاٹتے آئے ہیں اور اسے کچل کر خراب کر رہے ہیں. جب آپ ٹی وی پر کسی کو چھری استعمال کرتا ہوا دیکھ کر اس سے سیکھتے ہیں تو کیا یہ غلط ہے؟ ساری دنیا کو 11 ستمبر 2001 کے بارے میں معلوم ہے. مجھے آپ سے سچ بولنا پڑے گا، اس وقت سے پہلے مجھے اسلام کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، نہ ہی میں مسلمانوں کی ثقافت کے بارے میں کچھ جانتا تھا. اسی وجہ سے پوری امریکی قوم کے لیے یہ کہنا بہت آسان تھا کہ اسلام تو بس ایسے ہی دہشت گرد پیدا کرے گا. اور یہ کتنا آسان تھا کہ تمام مسلمانوں کو بالکل اسی انداز میں دیکھا جائے اور کئی مختلف کلچروں کو بالکل اسی طرح دیکھا جائے. But television and news has educated me, has educated this nation. Now I know a lot. مگر پھر ٹیلی ویژن ہی تو تھا جس نے ہمیں سکھایا. آج میں اسلام کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں اور میں اسلامی تعلیمات سے بہت متاثر ہوں. میں افغانستان، عراق اور پاکستان سے بھی بہت متاثر ہوا ہوں. اس کے علاوہ پاکستان اور بھارت یا ایران. میں پوری سچائی سے اس بات میں یقین رکھتا ہوں کہ جن حالات کے پس منظر میں ہم دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، پچھلے 8 سال میں وہ پس منظر بھی تبدیل ہو گیا ہے. اور جیسے جیسے میں اسلام کے بارے میں مزید پڑھتا جا رہا ہوں یہ تبدیلی آتی جا رہی ہے. اگر میں نے 8 سال پرانے تجزیے اپنے دل میں بٹھائے ہوتے تو آج میں بالکل غلط ہوتا. Had I had taken the definitive answer from 8 years ago and kept it in my heart as the only truth, I would be more wrong now than I had been then. Right? Things change, things evolve. I mean, I totally see what you're saying because like I was watching. میں سمجھتا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں. میں پاکستان میں ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھا کرتا تھا اور اس طرح کی فلمیں جیسے ٹرو لائز یا ڈیلٹا فورس، اس میں ہمیشہ چک نورس یا آرنلڈ شوارزنیگر جیسا سفید فام امریکی ہیرو ہوتا ہے جو جا کے مسلمانوں کو پیٹا کرتا ہے. یوں معلوم ہوتا تھا کہ ہالی ووڈ پوری امریکی قوم کو ایک مسلمان مخالف گروہ میں تبدیل کرنا چاہتا ہے جو کہ اس سفید فام امریکی ہیرو کی حمایت میں کھڑی ہے جب وہ ایک اقلیت کو جا کے مارتا ہے. مگر آج کی جب ہالی ووڈ فلمیں میں دیکھتا ہوں تو مجھے بالکل ایک مختلف قسم کا ہیرو نظر آتا ہے. And it's true. It's absolutely true. This type of transformation would not have. آپ نے درست فرمایا اور یہ تبدیلی کتابوں میں اتنی تیزی سے نہیں آ سکتی جتنی کہ یہ فلموں میں آئی ہے. ابھی تک تو انسان کتابوں کے ذریعے سیکھتا آیا تھا، مگر یوں معلوم ہوتا ہے کہ جس دور میں ہم اب داخل ہونے والے ہیں اس میں علم حاصل کرنے کے لیے انسان تصویر اور آواز پر کہیں زیادہ انحصار کریں گے. یعنی معلومات کا سیلاب اپنا بہاؤ تبدیل کرتا ہوا نظر آتا ہے اور دنیا پوسٹ لٹریسی کے دور میں داخل ہوتی نظر آتی ہے. تصویر ایک یونیورسل میڈیم آف کمیونیکیشن. اپنے معنی پہنچانے کے لیے یہ کسی زبان یا ثقافت کی محتاج نہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ آنے والا پوسٹ لٹریسی کا یہ دور ثقافتوں کو اتنا خوفناک معلوم ہوتا ہے. فرانس کا کیتھولک بھی اپنی تہذیب کی پتلون بچانے کے لیے اتنا ہی فکر مند ہے جتنا کہ مشرقی تہذیب. جب ہم باکس آفس کی مشہور فلموں اور بڑے بڑے ٹی وی شوز کے گلوبل آڈینس کو مشہور کتابوں اور رسالوں کی سرکولیشن سے کمپیئر کرتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ پوسٹ لٹریسی دنیا بھر میں ایک سیلاب کی طرح آ رہی ہے. اور جب انٹرنیٹ اور ٹیلی ویژن ایک ہو جائیں گے تو وہ کون سی شلوار یا پتلون ہوگی جو اس سیلاب کے سامنے رکاوٹ بن سکے گی. دنیا کو شکنجے میں جکڑا جو اس نے، امریکہ کو پریشانی میں پکڑا جو اس نے، نہ ملا کو بخشا نہ پادری کو چھوڑا، تہذیبوں کی گردن کو اس نے مروڑا. جس امیج بمبارڈمنٹ کی ہم بات کریں اسی کے ذریعے ہم بھی اپنے ویورز تک پہنچ رہے ہیں. عزیز یہ بتائیے کہ کیا امیج بمبارڈمنٹ دنیا کے مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو ایک ہی طرح سے افیکٹ کری ہے یا مختلف طرح سے متاثر ہو رہے ہیں لوگ؟ سارا یہ ایک ایوالونگ پروسیس ہے، لیکن دنیا کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی سطح پہ
امیج بمبارڈمنٹ سے تھریٹنڈ اپنے آپ کو فیل نہیں کر رہا ہو. میڈونا کا اس میں ذکر ہوا. میڈونا کا ایک گانا تھا بہت مشہور, شاید آپ کو یاد ہو, لائز لا بونیتا. اب وہ گانا جو تھا جب وہ امریکہ میں دکھایا گیا تو بہت سے لوگوں کو یہ اعتراض ہوا کہ ہماری زبان انگریزی ہے اور اس کے یہ لیرکس جو ہیں اسپینش میں کیوں چل رہے ہیں. اس کے بعد رکی مارٹن کا لیون لا ویدا لوکا. تو یہ وہ کنسرنز ہیں جو کہ امریکہ جیسے ملک کے اندر بھی ہو رہی ہیں. تو اب آپ امیجن کیجئے کہ افریقہ اور ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں ان میں یہ کس طرح سے اپنے آپ کو مینیفیسٹ کر رہے ہوں گے. یہ بتائیے کوئی پولیٹیکل امپلیکیشن یعنی سیاسی نتائج یا سیاسی اثرات ہیں اس امیج بمبارڈمنٹ کے؟ بہت زبردست پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں. کینیڈا جیسے ملک جو ہیں وہ NFB جیسی آرگنائزیشنز, نیشنل فلم بورڈ جیسی آرگنائزیشنز بنانے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں, جن کا کہ مقصد جو ہے وہ لوگوں کو اس قسم کی امیج بمبارڈمنٹ سے سبجیکٹ کروانا ہے جس سے کہ وہ تھریٹن فیل نہیں کریں. لیکن یہ ایک بڑی بیزار قسم کی پروسیس ہے, کیونکہ سب سے پہلے تو یہ کہ کسی زمانے میں, اخباروں کے زمانے میں تو لینگویج پہ حکومتوں کی مونوپلی ہوا کرتی تھی, لیکن الیکٹرانک امیج کے اس دور کے اندر اس مونوپلی کو برقرار رکھنا جو ہے اٹس ٹرننگ ٹو بی ویری ڈیفیکلٹ. رائٹ. اینڈ ویری انٹرسٹنگلی جس میڈیا کو بہت سے لوگ بہت سی منفی چیزوں کے لیے بھی رسپانسبل قرار دیتے ہیں, خاص طور پہ میڈیا بمبارڈمنٹ جیسی چیزوں کو بعض اوقات منفی طور پہ بھی دیکھا جاتا ہے. دی انٹرسٹنگ تھنگ از کہ وہی میڈیا اپنے سروائیول کے لیے بھی فائٹ کر رہا ہے. اس میں جب کتابوں کا آپ نے ذکر کیا, اخبارات ہیں, وہ اب اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں, جبکہ ٹی وی اور انٹرنیٹ کا رائز ایک طرح سے ہو رہا ہے. ان کے رائز کا, خاص طور پہ انٹرنیٹ کے رائز کا یہ دور ہے. بہت زبردست پوائنٹ آپ نے ریز کیا, بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو ورڈ کی اور امیج کی جنگ ہے یہ انٹرنیٹ پہ شروع ہو گئی ہے. انٹرنیٹ جب آیا تھا تو بہت سارے لٹریسی کے ایڈوکیٹس بڑا خوش تھے کہ ہمیں بچا لیا ہے اس نے, لیکن اب آپ دیکھیں کہ یوٹیوب کی گروتھ جو ہوئی ہے وہ اتنی ریپڈ ہے کہ بہت ساری لٹریسی اورینٹیڈ ویب سائٹس دے کین نو لانگر کیپ اپ وتھ اٹ. تو کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آنے والے دور میں امیج جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ سے لینگویج اڑا دے گا یا نہیں. رائٹ. سو ہم تو اپنے ویورس کو یہی بتائیں گے کہ ہمارا امیج وہ انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور ٹی وی پر بھی. عزیز, تھینک یو ویری مچ فار دس ویری انلائٹننگ کانورسیشن. شکریہ. کوئی اچھی خبر؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں اچھی خبریں بھی دیکھنے کو ملیں تو پھر تھام لیجئے اپنا کیمرہ. ان کے مطابق مسلمان کیا سوچتے ہیں, کیونکہ اب صرف ہم آپ کے پاس خبریں لے کر نہیں آئیں گے بلکہ آپ بھی ہم تک خبریں لے کر آئیں گے اور ہم انہیں دنیا تک پہنچائیں گے. سو اگر آپ کو معاشرے میں کہیں کوئی خوشگوار تبدیلی نظر آئی ہے, یا کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے, یا آس پاس کے ماحول میں بہتری لانے کے لیے کچھ کیا ہے, تو اس کی مختصر سی ویڈیو بنا کر ہمیں بھیج دیجیے. ہم بہترین ویڈیوز کو خبروں سے آگے میں نشر کریں گے. پوری دنیا اس پر نظر رکھے اور مطابقت کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو پھر دیر کس بات کی, ہماری ویب سائٹ community.urduvoa.com پر آئیے, اپنی ویڈیو اپلوڈ کیجیے اور دنیا کو بتائیے کہ پاکستان سے اچھی خبر کیا ہے. وائس آف امریکہ اردو سروس, کوئی اچھی خبر. آج کے لیے بس اتنا ہی. آج کے شو کے بارے میں آپ ہمیں اپنی فیڈ بیک دے سکتے ہیں فیس بک کے ذریعے. ہمارا یوزر نیم ہے VOA اردو. اور اس کے علاوہ اگر آپ لیٹسٹ نیوز جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر لاگ ان کر سکتے ہیں, جہاں کرنٹ افیئرس کے علاوہ زندگی کے بہت سے مختلف شعبوں کے بارے میں آپ کے لیے ویڈیوز, رپورٹس اور مضامین موجود ہیں. اب ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.